بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کا بھی یہی طریقہ ہے، نظر اللہ کی ہوتی ہے، نظر عبادت ہے، اللہ کے سوا حرام ہے انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے، میرے سنی بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوا کرے، میں ترجمان سنت ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں، اور میں مسلکوں سے ورا ہو کر اوپر ہو کر بولتا ہوں، مجھے کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا، میں جو قرآن و سنت میں پاؤں گا وہ بولوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم پیر لوگ ہیں، ہم آپ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حاجت رواں ہیں، ہم آپ کے مشکل کشاں ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کی وہ سب مصیبتیں ٹال دیں گے، لیکن ہم پر مصیبت بنی تو کون ٹالے گا؟ دیکھیں نا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ تو اس طبقے کو بھی بڑا، اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ بھی سوچیں، اور آج اس صوفیزم سے، اس خانقاہی نظام سے جو نئی نسل بھاگ رہی ہے، متنفر ہو رہی ہے، جو لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر دوسرے مسالک میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی جعلی پیر ہے، جعلی نمبر کے لوگ ہیں، 2 نمبر کے لوگ ہیں، جو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، حاجت روا بنے ہوئے ہیں، اور جو تعویذوں اور ان کے ذریعے تقدیریں بدلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ غلط۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ مدبر الامر ہے، متصرف فی الامور ہے، وہ جو کچھ چاہے اپنی مرضی سے کرے۔ اگر تو نے وہاں کچھ بدلوانا ہے نا، میں پیر زیادہ ہوں، میں پیر میرے شاہ کا گھر کا آدمی ہوں، میں قسم دے کر کہتا ہوں اس رب لا یزال کی، لم یزل ولا یزال کی، کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو کوئی پھونک پھاک نہیں۔ میں وہاں بیٹھا تھا ڈی ایم اسلام پہ، وہاں مانچسٹر، تو وہاں ایک آ رہا تھا پروگرام، ایک آدمی نے فون کیا، جناب کہ پیر صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ نے کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا، درد ہے صاحب، آپ حضور میرے لیے، کیونکہ مرید تھا ہمارا، تو مرید کہتے ہیں دعا کراتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب بھی کچھ فرمائیں گے، کچھ یہ پڑھو وہ پڑھو اور یہ کرو، ذرا متبری شریف بتائیں گے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کو پڑھتے ہی کہا، میں نے کہا یار میں اپنے گوڈیا درد ہے۔ اب جو یہ 170 ملک دیکھ رہا تھا وہ سب ہنسنے لگے، یار یہ عجیب پیر ہے کہ وہ اس کا مرید اس کے سامنے رو رہا ہے۔ میں نے کہا درد ٹھیک کرنے والا میں تو نہیں ہوں نا، اگر میں اپنا درد ٹھیک کر سکتا تو میں اپنے گھٹنوں کا درد کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خدا کے لیے اگر میں نہیں کر سکا نا، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، جو اچھا آدمی ہے جو کر سکتا ہے وہ اب بھی میرا ٹھیک کرے۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے موجودہ پیروں کو، اور برطانیہ اور پوری دنیا میں کسی کونے میں غیر مشہور گڑے پڑے وہی، جس طرح حاجی شریف صاحب کو مل گیا تھا، اس کے متعلق میں نہیں کہتا۔ یہ جو سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو درگاہوں میں براجمان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ 2-4 اور مریض بھی لے جاتا ہوں، ذرا دم کریں اور ٹھیک کریں۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ پھر جو کچھ کر سکتے ہو وہ کچھ کہو زبان سے، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ جب شافی وہ ہے تو اس سے عرض کرو کہ آؤ شافی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ کہا کرو تم اپنے گھر میں بھی تمہارا اپنا کیس ہے، اس کیس کو براہ راست پیش کرو، ہم بھی کہیں گے تم خود بھی کہو۔ اب پیر صاحبان کی کوئی ٹھیکیداری تو نہیں ہے کہ ان کی زبان زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ جو جن کی قبول ہوتی تھی وہ چل بسے دنیا سے، وہ چل بسے، معین الدین اجمیری چل بسے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب الہی چل بسے، ان کی نظر اٹھتی تھی تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا تھا۔ اب سارا قرآن پڑھ جائیں، پھونک ڈالیں، کوئی فرق نہیں، اندر جو دنیا ہے، اندر دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب یہ تسبیح چلتی ہے جناب، اللہ اللہ، پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے دنیا کو دھکیلنے کے لیے، یا اللہ اس دنیا کو دور کر، اللہ اللہ،
دانا ادھر جاتا تھا، اب کہتے ہیں ادھر ادھر اپنی طرف. بڑا فرق ہے نا. ایک ہے دانے کو آگے بھیجنا کہ ساتھ یہ تصور ہو کہ اے اللہ یہ دنیا کو میں آگے دھکیل رہا ہوں، مجھ سے دور کر، مجھ سے دور کر، مجھ سے دور کر. اب یہ ہے مجھ سے ادھر کر، نزدیک کر، نزدیک کر. تو اگر صرف تصویر پر گزارا چلتا تو جتنا مانگنے والے روز اللہ کا نام لیتے ہیں اتنے وقت کا غوث اور کتب بھی نام نہیں لیتا. جتنا صبح سے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جتنے مانگنے والے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو کیا یہ ولی بن گئے؟ کوئی ان میں سے ولی نہیں ہے. کیوں؟ اتنی مرتبہ نام لینے کے باوجود ثابت کیا ہوا کہ دنیا کی طلب رکھ کر اللہ کا نام لینا کوئی فائدہ نہیں. چاہے گداگر ہو یا کوئی گدی پر بیٹھا ہوا پیر ہو یا کوئی درس پہ بیٹھا ہوا مدرس ہو، مولوی ہو، اگر دل میں دنیا کی لالچ ہے کہ یہ کہہ کر یہ چیز لوں گا یا مجھے کوئی کچھ دے، اثر ختم. سمجھ؟ ہاں، اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو تو یہ کام چل جائے گا.